سورہ نمبر 2 آیت نمبر 164. بھئی کمال ہو گیا. بھیجنے والا اللہ ہے، فرمان الہی بھیجنے والا اللہ ہے، لانے والا جبریل ہے، بتانے والے محمد ہیں، بچانے والے آل محمد ہیں. خدا محفوظ رکھے، خدا آپ کو محفوظ رکھے. بھئی کمال ہو گیا. اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. اللہ کہتا ہے دیکھو تو صحیح، زمین و آسمان کی کریشن میں، زمین و آسمان کی تخلیق میں، زمین و آسمان کی پیدائش میں ہماری نشانیاں ہیں. بھئی کمال وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. روز و شب کی آمد و رفت میں، دن اور رات کے آنے جانے میں ہماری نشانیاں ہیں. وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ. سمندروں کے سینے چیر کر چلنے والی کشتیوں میں ہماری نشانیاں ہیں. وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَاءٍ. یہ جو ہم نے آسمان سے پانی برسایا ہے، اس برستے ہوئے پانی میں ہماری نشانیاں ہیں. وَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. ہم اس پانی کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں. موت کے بعد زندگی میں ہماری نشانیاں ہیں. گھبرا کے نہ سننا. آپ بڑے 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 پڑھے لکھے لوگ، بھئی کمال ہو گیا. اللہ کہتا ہے ہم نے پانی برسایا، پانی کے ذریعے مردہ زمین کو، ڈیڈ زمین کو زندہ کیا. اس میں ہماری نشانیاں ہیں. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ. تمہاری زمین پہ جو ہم نے مویشی پھیلائے، ان میں ہماری نشانیاں ہیں. وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ. تیری زمین پہ جو ہوائیں چلتی ہیں، ان ہواؤں کو کبھی روک لینا، کبھی چھوڑ دینا، اس میں ہماری نشانیاں ہیں. بھئی کمال ہو گیا. وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اور دیکھو تو صحیح، ہم نے بادل کو کیسا کنٹرول کیا کہ جو زمین و آسمان کے درمیان ٹکا ہوا ہے، نہ اوپر جاتا ہے نہ نیچے آتا ہے. لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ. ان سب میں نشانیاں ہیں، عقل والوں کے لیے، پاگلوں کے لیے نہیں. سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں. بڑے پڑھے لکھے لوگ، بھئی میرے ملتان کے پڑھے لکھے مومنوں، آپ سلامت رہیں. ملتان کے پڑھے لکھے مومنوں، پہلے مجھ سے علی کا اللہ سن لو، پھر اللہ کا علی سناؤں گا. پیچھے والوں کا موڈ خراب ہے. بھئی کمال ہو گیا. ہاتھوں اٹھا لیا کرو. اب میں ملتان کی گرمی تو نہیں کم کر سکتا، لیکن قرآن کی آیتوں کی ٹھنڈک دکھلا کے جاؤں گا. ہاتھ کھلے رہے اور سر اٹھے رہے. بھئی کمال ہو گیا. اللہ نے کیا کہا؟ ہم نے اس پانی کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کیا. مردہ زمین کو ہم نے زندہ کیا. یہ سورہ بقر ہے. اور اب میں پڑھ رہا ہوں سورہ یاسین 36واں سورہ. وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهُ حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ. اللہ کہہ رہا ہے کمال ہو گیا. یہ ہماری نشانی ہے کہ جو مردہ زمین تھی ہم نے اسے زندہ کیا. مالک، یہ مردہ زمین کیا ملتان میں کسی کوٹری میں چھپی ہوئی تھی؟ یہ مردہ زمین کیا کراچی لاہور میں کسی قبر میں دفن ہوئی بھی تھی؟ یہ زمین مردہ کیسے ہو گئی؟ ہم نے تو دیکھا انسان زندہ انسان مردہ، حیوان زندہ حیوان مردہ، اور تو کہہ رہا ہے زمین مردہ ہے. مالک زندہ کیسے ہوئی؟ کیا پڑھا ہے؟ وَآخْرَجْنَا مِنْهُ حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ. ہم نے مردہ زمین سے کنک کا دانہ نکالا. خدا کو محفوظ رکھے. ہم نے مردہ زمین سے کنک کا دانہ نکالا. ہم نے اس سے وَأَخْرَجْنَا مِنْهُ حَبًّا. ہم نے مردہ زمین سے دانہ نکالا. وہ زمین زندہ ہو گئی. تو اللہ نے فیصلہ کیا کیا؟ اللہ نے قرآن میں ایک بات بتا دی کہ مردہ زمین وہ ہے جو اپنے مالک کو کنک نہ دے، اناج نہ دے، غلہ نہ دے. اور زندہ زمین وہ ہے جو اپنے مالک کو اناج دے، کنک دے، غلہ دے. تو فیصلہ مردہ زندہ کا اللہ نے قرآن میں کر دیا کہ جو دوسروں کے کام نہ آئے وہ مردہ ہے. وہ دوسروں کے سلامت. موڈ خراب تو نہیں ہے. میں خدا خدا محفوظ رکھے بچے کو. بھئی یہ جو طریقہ ہے نا، یہ میں نے نوحہ خانوں اور ذاکرین کا دیکھا ہے کہ لوگ ان کو اٹھ کے نظر اللہ نیازیں. بھئی یہ میرے باپ کی نیاز تھوڑی ہے، یہ کس کی نیاز ہے؟ نظر اللہ نیاز ہے. حسین ہے، یہ کسی کے باپ کی نیاز نہیں ہے. جس کا دل چاہتا ہے، جس جملے پہ خوش ہو جاتا ہے، وہ خطیب کو، ذاکر کو، عالم کو نظر اللہ نیاز حسین دیتا ہے. اور میں لاہور میں بھی کہہ رہا تھا کہ یہ نیاز کسی کے باپ کی نہیں ہے. ہم نے ہمیشہ یہی دیکھا، بلا تفریق مذہب و ملت، کسی بھی فرقے کا ماننے والا ہو، چاہے ملتان ہو، چاہے کراچی ہو، چاہے شاہ شمس کا دربار ہو، چاہے عبداللہ شاہ غازی کا مزار ہو، چاہے سیون شریف ہو، چاہے بی بی پاک دامن کا مزار ہو، میں نے ہمیشہ یہی دیکھا کہ مانگنے والا جب مانگتا ہے تو کہتا ہے نظر اللہ نیاز حسین، پاکوں کا صدقہ دے دو، پنجتن کا صدقہ دے دو. میں نے نہیں دیکھا، تمہارے یہاں ہوتا ہو تو ہوتا ہو، ہم نے نہیں دیکھا کہ مانگنے والا کہے فلاں کے نام پہ دے دو، فلاں کے نام پہ دے دو، فلاں کے نام
نام پہ دے دو. جب مانگتا ہے پنجتن کے نام پہ مانگتا ہے, فلا 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 کے نام پہ نہیں مانگتا, اس لیے کہ مانگنے والا جانتا ہے کہ بھیک بھیکاریوں کے نام پہ نہیں ملتی. سلامت رہیے, آپ سلامت رہیں. یہ علی حق مل کے بھائی آپ سلامت رہیں. یہ جو نیاز ملی ہے نا, یہ علی کا اللہ سنانے پہ ملی تھی. تو اب اللہ کے علی تک میں پہنچوں گا تو کیا ہوگا؟ میرے ساتھ رہنا. بڑے 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 میں ٹرننگ پوائنٹ پہ آ گیا, بڑا ڈیسائیسو مرحلہ, بڑے فیصلہ کن مرحلے پہ آ گیا. تو اللہ نے قرآن میں بتایا کیا؟ مردہ زمین کیا ہے؟ مردہ زمین کیا ہے؟ جو کنک نہ, جس سے کنک نہ نکلے, جس سے اناج نہ ہوگے, جس سے دانہ نہ نکلے, جس سے کوپل نہ پھوٹے, وہ زمین مردہ ہے. یعنی مردہ زمین اللہ قرآن میں اسے کہتا ہے کہ جو بیکار ہو, اپنے مالک کے کام نہ آئے, اور زندہ زمین وہ ہے جو اپنے مالک کے کام آئے. تو اب مردہ اور زندہ کی تعریف یاد رکھنا کہ جو دوسروں کے کام نہ آئے وہ مردہ, اور جو اپنے مالک کے کام آ جائے وہ زندہ ہے. یعنی فیصلہ ہو گیا کہ مالک بلائے